الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کے کلام کو روزوں کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت ہے۔ چنانچہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں سب کی سب رمضان میں نازل ہوئیں۔ آدم علیہ السلام کو صحیفے عطا ہوئے 3 رمضان کو، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا ہوئے 6 رمضان، اللہ کا کلام زبور اتری 12 رمضان کو، اور انجیل اتری 18 رمضان کو، اور قرآن مجید نازل ہوا 27 رمضان۔ یعنی جتنے صحیفے اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب کی سب رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوئی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ رمضان کا اور قرآن مجید کا آپس میں کتنا گہرا رشتہ ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ قرآن کی تلاوت سے انوار ابھرتے ہیں، اور روزے کے رکھنے سے روزے دار کے اوپر اللہ کی نور، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ پھر قرآن مجید قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرے گا، اور روزہ بھی قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرے گا۔ پھر تیسری بات کہ کلام کو چونکہ متکلم کے ساتھ خاص تعلق ہے، اس لیے قرآن کی تلاوت سے قرب خاص ملتا ہے، اور روزے کا بھی یہی معاملہ۔ حدیث قدسی نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود آپ ہوں۔ اللہ کا قرب ملتا ہے۔ پھر کلام کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس میں تشبہ بالحق ہے، اور روزہ چونکہ شان صمدیت رکھتا ہے اس لیے اس میں بھی تشبہ بالحق ہے۔ تو اب آپ دیکھیے قرآن اور صیام کے اندر کتنی آپس میں گہری مناسبت ہے۔ اس لیے جب رمضان آتا تھا تو نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو ایک دن میں ایک قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کر دیا کرتے تھے۔ امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں 63 مرتبہ قرآن مجید پڑھتے تھے، ایک قرآن مجید دن میں، ایک قرآن مجید رات میں، تو 30 ضرب 2 60 ہو گئے، اور 3 قرآن مجید تراویح کی نماز میں، تو 63 مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں 70 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج ذرا اور تھا، وہ ایک ہفتے میں قرآن مجید کی منزلیں بنی ہوئی ہیں، اگر روزانہ ایک منزل پڑھے تو 7ویں دن قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان کا ایک معمول تھا رمضان اور غیر رمضان کا، وہ ہر 7ویں دن قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں اپنے والد گرامی کا بھی معمول یہی دیکھا ہے، ہر جمعرات کے دن ان کا ختم قرآن ہوا کرتا تھا۔ حالانکہ قرآن کے حافظ نہیں تھے، مگر ناظرہ پڑھتے تھے اور پڑھتے رہتے تھے۔ اب آپ بتائیں
کہ اگر ایک غیر حافظ 7ویں دن قرآن مجید مکمل ختم کرتا ہے، پوری زندگی کا معمول ہے، تو پھر جو حافظ ہو کر تلاوت نہیں کرتے وہ قیامت کے دن کیا جواب دیں؟ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ وہ بھی ہر 7ویں دن قرآن ختم کیا کرتے ہیں۔ پھر جب رمضان آتا تھا تو ہر 3 دن میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، اور جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو ہر روز ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ زبیر الیامی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں خانقاہ کا معمول یہی تھا، جو خانقاہ میں آتا تھا اس کا معمول تھا کہ روزانہ ایک قرآن مجید اس سے پڑھنا ہی ہے۔ پھر قرآن مجید دلوں کا مقناطیس ہے، یہ انسان کے دل کو متاثر کرتا ہے۔ جیسے مقناطیس یہاں بھی ہو، وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ قرآن مجید جہاں پڑھا جائے یہ قلب سلیم کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ چنانچہ صحابہ کرام قرآن مجید پڑھتے تھے، ان پر گریہ طاری ہو جاتا تھا، وہ اللہ کی محبت میں روتے تھے، قرآن مجید ان کے دلوں کو متاثر کرتا تھا۔ آج کل ہمارا حال اتنا برا ہے کہ ہمیں بزرگوں کا کلام اور ادھر ادھر کی باتیں سن کے تو رونا آ جاتا ہے، قرآن مجید پڑھ کے رونا نہیں آتا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اگر دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو قرآن مجید پڑھ کے رونا آئے گا، اور اگر مخلوق کی محبت ہوگی کسی انسان کی، مال جائیداد کی، تو پھر مخلوق کے کلام سے انسان متاثر ہوگا۔ چنانچہ میاں محمد بخش احمد کا کلام پڑھو مجمع رونا شروع کر دیتا ہے، اور قرآن پڑھو تو سب آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا کسی کو، اس لیے کہ اللہ سے وہ تعلق نہیں جو ہونا چاہیے تھا۔ اگر ہوتا تو ہم اپنے آنسوؤں کو قابو میں نہ رکھ سکتے۔ سیدہ اسی طرح فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے پاس بستر کی تشریف لائے اور پھر فرمان لگے کہ اذن علی عائشہ، عائشہ مجھے تو اجازت دے، اتعبد ربی، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، اور آپ تلاوت میں اس طرح رو رہے تھے کہ جس طرح پانی کے قطرے زمین پر گرتے ہیں ان کی آواز آتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں مبارک مصلی پہ گر رہے تھے اور میں گرنے کی آواز سن رہی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے اور روتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک، بار بار آیت کو پڑھتے تھے، بار بار آیت کو پڑھتے تھے اور روتے تھے۔ پہلے یہ بات ذرا کم سمجھ میں آتی تھی، لیکن آج کل کے زمانے میں بچوں میں کھانے کی ایک چیز ہے جس کو چنگم کہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا بچے بیٹھے بس منہ ہلاتے ہی رہتے ہیں، چلاتے ہی رہتے ہیں۔ بھئی بچوں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یہ چنگم ہے، اس کو چبانے کا مزہ آتا ہے۔ جس طرح بچے مزے کی خاطر چنگم کو ایک ایک گھنٹہ چباتے رہتے ہیں، اسی طرح اہل اللہ ایک ایک آیت کو مکرر پڑھ پڑھ کے مزے لیا کرتے، لطف آتا تھا، پوری رات پڑھتے رہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم۔ خود سیدہ صدیقہ کا بھی یہی حال تھا۔
ایک رات قرآن کی پڑھ رہی تھی تہجد میں، تو آیت آئی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، پوری رات ہی یہ آیت پڑھتی رہی اور روتی رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے رقیق القلب تھے، جب قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے تو روتے تھے، ان کے آنسو ان کے قابو میں نہیں تھے۔ اس لیے جب نبی علیہ السلام کی علالت کے دوران مسلمانوں کی امامت کا مسئلہ آیا تو نبی علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ تمہارے والد صاحب کے ذمہ لگاتا ہوں امامت۔ کہ اللہ کے نبی صاحب امامت کے ذمہ تو لگا دیں، مگر آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ بہت نرم دل کے آدمی ہیں، ادھر قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں ادھر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اتنا روتے تھے کہ علی وجہہ اسودان خطان اسودان، کہ ان کے چہرے پر دو لکیریں تھیں کالے رنگ کی۔ اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے جو آنسو گرتے تھے ان کی وجہ سے چہرے کے اوپر لکیریں بن گئیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں تیسری صف میں کھڑا تھا، جب عمر رضی اللہ عنہ پہنچے وَإِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ، تو اتنا روئے کہ ان کے رونے کی آوازیں میں تیسری صف میں کھڑا سن رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا۔ قرآن مجید پڑھتے تھے آنسو ان کے بس میں نہیں ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھی محراب کے اندر، فرماتے ہیں کہ وہ محراب میں کھڑے رو رہے تھے اور ان کی پوری داڑھی جو تھی وہ آنسوں سے تر ہو گئی تھی۔ یہی حال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا تھا اور یہی حال امت کے اولیاء کا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ قرآن کی آیت پڑھی فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اس آیت کو پڑھ کے ساری رات روتے رہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک رات یہ آیت پڑھی ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اور پوری رات کی آیت پڑھ کے روتے رہے۔ بصرہ کے قاضی تھے عبداللہ ابن عروہ بن زبیر، نہیں زرارہ بن اوفا قاضی بصرہ۔ ان کے سامنے کسی نے قرآن کی آیت پڑھی فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، تو اس آیت کو سن کے ان کے اوپر کبھی طاری ہوئی، حتیٰ کہ روح نکل گئی اور وہ مر گئے، فوت ہو گئے۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو تلاوت قرآن کے وقت رونا نہ آئے وہ اپنی قسمت پہ روئے کہ کتنی بڑی نعمت سے وہ محروم کر دیا گیا ہے۔ جب انسان کو محبت ہوتی ہے نا کسی سے تو پھر محبوب سے باتیں کرنے میں اور اس کی باتیں سننے میں لطف اور مزہ آتا ہے۔ چنانچہ یہ نوجوان لڑکے خود بتاتے ہیں کہ اپنے تعلق والوں کو 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے کی لمبی کالیں کرتی ہیں۔ لاہور ڈیفنس کا ایک لڑکا مجھے کہنے لگا میں نے آج رات فلاں سے 9 گھنٹے بات کی، میں تو سن کے ہی حیران ہو گیا، 9 گھنٹے فون پہ بات ہوتی رہی۔ اور پھر مجھے یاد آیا کہ واقعی اللہ والے بھی
راتوں کو 9 9 گھنٹے 10 10 گھنٹے مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے قرآن پڑھتے تھے اور اپنے اللہ سے باتیں کیا کرتے. اب ہمیں چونکہ قرآن مجید کے لطف کا پتہ نہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ بلوغ کی لذت کو کیا جانے. اسی طرح ہم روحانی طور پر نابالغ ہیں، ہم قرآن مجید کی لذت کو نہیں جانتے. لا یمسہ الا المطہرون، اللہ فرماتے ہیں کہ ان معارف کو وہی حاصل کر سکتا ہے جس کا دل پاک ہوتا ہے، اور جس کا دل ناپاک ہو، ناجائز محبتوں سے بھرا ہوا ہو، گناہوں کی ظلمت سے ہٹا ہوا ہو، اس دل کو اس لذت کا کیا پتہ. اس لیے اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تم اللہ کے کلام کو پڑھنے سے کبھی دل نہ بھرتا تمہارا. ہمارا جو قرآن مجید پڑھنے کو دل نہیں کرتا نا، اس میں گناہوں کا اثر ہوتا ہے. بہر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں تو تلاوت کی کثرت کی نیت ابھی سے کر لینی چاہیے. یہ قرآن مجید اللہ کی بولی ہے، اللہ کا کلام ہے. دوسری آسمانی کتابوں سے یہ مختلف ہے. آج کے دور میں سمجھنا شاید آسان ہو. ایک ہوتا ہے ٹیکسٹ میسج فون پہ کرنا، وہ پیغام بھی محبوب کی طرف سے آتا ہے اور لوگ بار بار ٹیکسٹ میسج نکال نکال کے پڑھتے ہیں کہ اسلام کا میسج آیا ہوا ہے. اور ایک ہوتا ہے وائس میسج، کہ کسی کی آواز کا میسج آنا، وہ اور بھی زیادہ محبت کا مزہ دیتا ہے، آواز سننے کو مل جاتی ہے. تو قرآن مجید اللہ رب العزت کا وائس میسج ہے اس امت کے لیے. جو پہلے آسمانی کتابیں تھیں وہ ٹیکسٹ میسج تھا اللہ کا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید کتنی عظمت والی کتاب ہے. یہ اللہ کی بولی ہے، اللہ نے کلام فرمایا اور ہمیں وہ کلام پڑھنے کی سعادت مل رہی ہے. اس لیے جب قرآن مجید اترا تو فرشتے آپس میں کہنے لگے کہ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ اسے اس کلام کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اللہ سعادت عطا فرمائے. فرشتے قرآن سن تو سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے. صرف حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے استثناء عطا کیا کہ وہ حافظ قرآن تھے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے. باقی فرشتے سن سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے. اور بندہ اگر کوئی کام خود نہ کر سکے نا تو جو دوسرا کرے وہ بڑا اچھا لگتا ہے. اس لیے جہاں کوئی قرآن مجید پڑھنے لگ جاتا ہے، فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہلم الیہ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. چنانچہ جم کھٹا لگ جاتا ہے فرشتوں کا، حتیٰ کہ اس بندے کے سر سے لے کے آسمان تک فرشتوں کا جم گھٹا رہتا ہے. اتنا رش ہو جاتا ہے. اور یہ فرشتے کیوں اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ آؤ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے یہ بندہ، سنو. یہ قرآن مجید ایسی نعمت ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کیا ہونا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن مجید کے پڑھنے سے مخلوق کے اندر بھوچال آ جاتا ہے. فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کے قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں. اور بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ فرشتے اس بندے کے قریب سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے ایک فرشتہ اس قرآن مجید پڑھنے والے کے لبوں کے اوپر اپنے لب رکھ دیتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اس کا مطلب یہ کہ فرشتے اس آدمی کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہیں جو اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے محبت کی وجہ سے. اب ہمیں کبھی قرآن پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوا کہ ہم بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں اور فرشتے ہمارے لبوں کو بوسہ دے رہے ہیں؟ کاش کہ اللہ ہمیں وہ لذت عطا فرمائے قرآن مجید پڑھنے کی اور قرآن مجید کو
پڑھنے سے جو لذت آتی ہے وہ بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ چنانچہ ایک قاری تھے سباشر کے قراء میں سے، ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی، تو ایک طالب علم ان کے پیچھے لگ گیا، حضرت آپ کوئی الائچی منہ میں رکھتے ہیں، آپ کے منہ سے اتنی خوشبو آتی ہے؟ کہا نہیں، میں تو کوئی الائچی منہ میں نہیں رکھتا حضرت، اتنی خوشبو آتی ہے، اتنی خوشبو، بھائی میں کوئی الائچی منہ میں نہیں رکھتا۔ وہ بھی لیچڑ قسم کا طالب علم تھا، لگا رہا، حتیٰ کہ تنگ آ کے انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں کوئی الائچی اپنے منہ میں نہیں رکھتا، اتنی سی بات ہے کہ میں مسجد نبوی میں قرآن پڑھاتا ہوں، ایک رات مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری مسجد میں قرآن پڑھاتے ہو، لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں۔ تو خواب میں جب نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسہ دیا، اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ تو جو لب اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اور لبوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید اتنی عظمت والی کتاب ہے۔ لہذا رمضان مبارک کا مہینہ قریب ہے، ہم ابھی سے تیاری کر لیں کہ ہم نے اس رمضان میں غیر ضروری کاموں کو چھوڑنا ہے اور پورا دن اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، پورا دن۔ عورتیں بھی قرآن پڑھیں، مرد بھی قرآن پڑھیں، بچے بھی پڑھیں، بوڑھے بھی پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ قرآن کی تلاوت کے وقت بندے کی گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید پڑھتے ہوئے جس بندے کی آنکھ میں آنسو آ گئے، ایسی آنکھ کو کبھی جہنم کی آگ میں جلایا نہیں جا سکتا۔ اللہ اس آنکھ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ تو جہاں اللہ کی اور نعمتیں ہم مانگتے ہیں، ہم اللہ سے یہ بھی نعمت مانگے، اے اللہ نے قرآن مجید کی سمجھ عطا فرما، اور قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جو کیفیت ہونی چاہیے دل کی، وہ کیفیت عطا فرما۔ رمضان مبارک پورا کا پورا بابرکت مہینہ ہے، اور رمضان میں جو رمضان کی راتیں ہیں وہ اس کے دنوں سے زیادہ بابرکت ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات اور دن کے درمیان مناظرہ ہوا، دن نے رات کو کہا کہ تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتی، میں دن ہوں اور دن کے اندر سورج نکلتا ہے، ہر طرف روشنی ہوتی ہے، دنیا کے کاروبار چلتے ہیں، دفتر چلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کاروباری ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور ہنگامہ دنیا چلتا ہی دن کے اندر ہے، حرکت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، رزق ملتا ہے، تو ساری دنیا کا نظام دن کی وجہ سے قائم ہے۔ اس نے پوچھا اور؟ اس نے کہا کہ دیکھو، ظہر اور عصر کی 2 نمازیں دن میں ہوتی ہیں، مجھے یہ سعادت حاصل ہے۔ تو رات نے کہا کہ اچھا آپ میری بات سنو، کہ دن میں دفتر کھلتے ہیں، کاروباری ملاقاتیں ہوتی ہیں، میں رات ہوں، رات میں اندھیرا ہوتا ہے، اور اندھیرے میں اللہ والوں کے مصلے بچھتے ہیں، اور ان مصلوں پہ بیٹھ کے وہ اپنے اللہ سے سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے مناجات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو محبت کی باتیں ہیں یہ رات ہی کو ہوتی ہیں۔ پوری پوری رات مصلے پہ بیٹھ کے اولیاء اللہ گزار دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے جو قلوب ہیں وہ شمس العارفین، وہ تو معرفت کے سورج ہیں۔ اور پھر یہ بھی سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں جو نزول فرماتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں
اور اعلان ہوتا ہے حل من سائل فأعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو کہ میں عطا کر دوں. تو یہ اعلان اللہ کی طرف سے رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے. یعنی اللہ کا انعام اتنا ہوتا ہے کہ باقاعدہ پوچھا جاتا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں. پھر ایک اور بات کہ محب اور محبوب کی ملاقات رات میں ہی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج پر رات کو بلایا تھا. عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد نبی السلام معراج پر آسمانوں پہ تشریف لے گئے تھے. تو وہ دن میں ملاقات نہیں ہوئی تھی، وہ رات میں ملاقات ہوئی. تو رات نے کہا کہ دیکھو محب اور محبوب کی ملاقات رات میں ہوئی، اور دن تم جتنی مرضی زور لگا لو کہ تم بڑے اہم ہو اور قیمتی ہو. ایک رات رمضان میں ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو 1000 مہینے کے دن ایک طرف اور ایک رات کی عبادت ایک طرف، تو میرا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. اس بات پر آ کر دل نے مان لیا کہ واقعی رات کی برکتیں دن سے زیادہ ہیں. تو رمضان مبارک پورا کا پورا ببرکت ہے، مگر رمضان میں بھی رمضان کے دن سے رمضان کی رات اور زیادہ افضل ہوتی ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا رمضان کی ہر رات میں قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی اللہ جہنم سے بری کر دیتے ہیں. جب ہر رات میں کروڑوں جہنمی جہنم سے بری ہوں گے تو بھئی ہمارے لیے بھی اس پیسی گنگا میں ہاتھ دھونا آسان ہے. ہم بھی ابھی سے نیت کریں کہ اے اللہ ہمیں رمضان مبارک کی راتوں میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرما جو رمضان مبارک میں بخشے جائیں گے اور ان کے گناہوں کو دھو دیا جائے گا. اللہ کرے کہ آنے والا رمضان ہمارے لیے روحانی اور باطنی غسل کا ذریعہ بن جائے اور بخشش کا ذریعہ بن جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.